اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، شناخت منافقین اور سورہ مبارکہ منافقون کے ذیل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اپنے دوسرے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں ابتدا میں چند ایک البتہ دقائق آپ کے لوں گا کہ جیسا کہ آپ سب مستحضر ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی یہ جو شب شروع ہو چکی ہے 23ویں ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، جو تمام سال میں سب سے افضل شب جو ہے وہ سمجھی جاتی بھی ہے، اور بدائے یعنی جو روایات سے ہے وہ حتماً سب سے زیادہ افضل شب ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 شبیں ایسی ہیں کہ جس میں حضرت جو ہے وہ بیداری کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ شب ہے، ایک شب عید الفطر ہے، اور تیسری جو شب ہے وہ شب براءت 15 ماہ مبارک شعبان کی۔ عید فطر کی جو شب ہے اس کو ہمارے ہاں نسبتاً اتنی توجہ جو ہے وہ عوام میں نہیں ہے، علماء میں اور خواص میں تو یقیناً اس کے حوالے سے موجود ہے، لیکن عوام میں ہمارے ہاں معمولاً آپ کو پتہ ہے کہ شب عید جو ہے وہ بازاروں کی اور شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے اکثر جگہوں پر، ورنہ جو روایات میں آیا ہے وہ سال کی جو افضل ترین، یعنی اگر آپ درجہ بندی کریں گے تو تیسرے نمبر پر جو افضل ترین شب ہے وہ عید فطر کی جو شب ہے وہ شب سب سے زیادہ تیسرے نمبر پر افضل شب قرار پاتی ہے، اور اسی میں فرمایا کہ مولا جو تھے وہ خاص طور پر جو ہے وہ بیداری کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شب قدر کے حوالے سے میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں صرف یوں عرض کر دوں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی طرف یقیناً آپ متوجہ ہوں گے، میں ریپیٹڈ چیزوں کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا شب قدر میں؟ 2 ہمارے پاس طریقے ہیں، 2 چیزیں یا 2 راہیں ہیں۔ ایک طرف جب ہم آ کر دیکھتے ہیں، مثلا مفاتی کو ہی آپ اٹھا لیں تو ماشاءاللہ ایک بڑی ٹھیک ٹھاک تعداد میں دعائیں ہیں، اور آدمی بعض اوقات یہ ذہن بناتا ہے کہ یار چلو میں ہمت کرتا ہوں، یہ سارے اعمال بجا لاتا ہوں۔ کثرت عمل، یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے یا دین مبین اسلام میں کبھی بھی کثرت عمل جو ہے اس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ مثلا ہم بہت سارا عمل انجام دے دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثلا کیا ہم کسی ایک نعمت کا یا کسی ایک چیز کا حق ادا کر پائیں گے؟ نہیں۔ شکر ادا کر پائیں گے؟ نہیں۔ حتیٰ وہ جو کثرت عمل بھی ہم نے انجام دیا ہوگا وہ بعض ہم پروردگار کی توفیق سے، جو کہ خود ایک شکر کا محتاج ہے، تو ہم تو کبھی شکر کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، کثرت عمل ہے کس کے لیے؟ یعنی یہ پھر اعمال کس لیے بیان ہوئے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ جو پورا سال اعمال کو انجام دیتے رہتے ہیں، جن کی اپنی روٹین میں ہے۔ مثلا جو لوگ پورے سال جو ہے وہ 24 گھنٹے میں 52 رکعت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، فرض کریں، ان کے لیے شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھنا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اب ہمارے جیسے جو واجب بھی بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے واقعاً ایک سر پہاڑ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھائی 100 رکعت ہم نے پڑھ دی۔ لیکن جو لوگ آپ تصور کر لیں نا، جو عام شب و روز کے اندر جو ہے وہ 52 رکعت پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اسی کو 2 برابر کر کے جو ہے وہ سمجھ لیں آپ 100 رکعت پڑھنا ان کے لیے کوئی اتنا کام نہیں ہے۔ تو ایک اس اعتبار سے آپ اسی طرح سے جو لوگ پورے سال دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور دعاؤں سے ان کا ایک خاص انس ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا لفظ ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ ایک دعاؤں کا ہمارا اور آپ کا پڑھنے کا طریقہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہماری زیادہ تر جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دعا جلد از جلد ختم ہو جائے۔ میں کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دعائے جوشن کبیر جس طریقے سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ایک عجیب سا وہ ایک ہے ٹرینڈ، وہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا
کہ دعائے جوشن کبیر کے ساتھ وہ کچھ لوگ ہیں وہ ایک کالا سا لمبا سا دھاگا پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو وہ گرا لگاتے رہتے ہیں. اچھا وہ پوری دعا میں پتہ لگتا ہے بندہ جو ہے وہ آدھا سو رہا ہے، جو درمیان میں دعا اصل دعا جو ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ شروع کرتا ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، تو وہ کھڑے یعنی جاگ جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ شروع کرتا ہے، پھر بولتا ہے سبحانک لا الہ الا انت سبحانک الغوث الغوث خلص من النار، یا رب، ایک پھونک لگا کے دھاگے کو گرا لگا دیتا ہے. ان چیزوں سے یہ ان چیزوں کی شب نہیں ہے. کسی نے بڑا اچھا ایک لفظ کوٹ کیا تھا شب قدر کے حوالے سے، انہوں نے بہت اچھی بات کی. تو اس نے کہا ایک شب قدر بیدار رہنے کی شب نہیں ہے، بیدار ہونے کی شب ہے. بیداری اپنے اندر ایجاد کریں. روایات میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک بڑا خوبصورت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ. آپ فرماتے ہیں کہ للرحمن نفحات، الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ہوائیں ہیں جو چلتی ہیں اس کی جانب سے، جیسے نسیم صبح ہے. اب نسیم صبح جب چلتی ہے تو نسیم صبح کے اپنے فوائد ہیں. آپ متوجہ ہیں کہ نسیم صبح جو ہے البتہ کراچی والوں کے لیے تھوڑا سا ذرا مشکل ہے نسیم صبح سمجھانا، کیونکہ اکثر ہمارے کراچی کے دوستان اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. لیکن جن کو بہرحال توفیق نصیب ہو جاتی ہے کبھی کبھار، اگر صبح سویرے آپ نکلیں سورج کے مطلب طلوع ہونے سے پہلے کا جو تھوڑا بہت ٹائم ہے اس میں آپ جائیں، آپ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی بریز ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے اپنے فائدے ہیں. یعنی وہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی آپ کو جو ہے وہ ایک نارملائز کرتی ہے، فزیکلی بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور بے تحاشا فوائد ہیں اس کے نسیم صبح کے. اب یہ جو نسیم صبح ہے اس کے بے تحاشا فوائد حاصل کرنے کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بیدار. ٹھیک ہے نا، آپ بیدار ہوں گے تو آپ باہر نکلیں گے. تو پہلا سٹیپ ہی بیدار ہونا ہے. بیدار ہو کر پھر بھی کیا میں اپنے گھر میں بیدار ہوں تو کیا مجھے نسیم صبح فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں، نسیم صبح میرے گھر میں نہیں چلتی. مجھے نسیم صبح میں اپنے آپ کو ڈالنا، میدان تلاش کرنا ہوگا، جس میدان میں یا وہ گراؤنڈ تلاش کرنا ہوگا جہاں چل رہی ہوگی. بس مجھے یہاں تک کام ہے، میرا کام یہ ہے میں بیدار ہو کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دوں. اس کے بعد سارا کام نسیم صبح نے خود کرنا ہے. نفحات الرحمانیہ بالکل اسی طرح سے ہیں. ان کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ ہے بیداری. بیدار کون بیدار ہوگا؟ آنکھوں کا بیدار ہونا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ شب قلوب کی بیداری کی شب ہے. دلوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. دل بیدار، عقل بھی نہیں چاہیے. آج عقل نہیں، تدبر سے کام نہیں لینا. آج کی جو شب ہے یہ عاشقوں کی شب ہے، یہ دل لگی کی شب ہے. اور عاشق جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، وہ جو علامہ فرما گئے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو عقل کو لب بام چھوڑ کر عشق کی وادی میں کودنا پڑتا ہے. تو عشق کی شب ہے یہ، دل لگی کی شب ہے یہ، عشق کی شب ہے، عاشقی کی شب ہے. عاشقی کرنی ہے تو عاشقی. اب دیکھیں جو لوگ پورا سال اللہ سے عاشقی کرتے چلے آئے ہیں، آج کی رات جو ہے وہ انہوں نے ہر دعا سے ہر کیفیت سے تو وہ آشنا ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اور وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. میں پھر سے یہ کہوں گا کہ میرے جیسوں کے لیے تو آپ جوشن کبیر ہی جو ہے نا وہ اینڈ ہوتا ہے. یعنی ہم نے جوشن کبیر پڑھ لی، اس کے بعد اگر آپ مثلا فرض کریں آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی چلو دعا ابو حمزہ صومالی پڑھ لیں، تو دعا ابو حمزہ صومالی تو باقاعدہ ہمیں چکرا دیتی ہے، وہ تو ہم صفحے گنتے ہی اس کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم جیسوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی کثرت سے جو ہے وہ کثرت عبادت نہیں ہے. کرنا کیا، ایک مثال ایک بات کہہ رہا ہوں، غور کیجیے گا. ایک دعائے کمیل آپ پڑھیں لیکن قلب کی گہرائی کے ساتھ. ایک دعائے کمیل پڑھیں لیکن اس کے الفاظ پر غور کے ساتھ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ قلوب کی تطہیر اور قلوب کی پرواز دونوں کا جو راستہ اور یا دونوں کا جو طریقہ ہے وہ اشکوں کے ذریعے سے. اشکوں کی شب ہے، آنسوؤں کی شب ہے. یہ جو آنسو ہیں یہ قلب کے لیے پرواز کا کام دیتے ہیں. یعنی یہ پر ہیں قلب کے. جب آنکھ سے آنسو بہتا ہے تو قلب پرواز کرتا ہے. یہ بال ہیں اس کے، یہ پر ہیں. اب جتنے بڑے پر ہوں گے اتنی اونچی پرواز ہوگی، بس جتنا زیادہ اشک ہوگا قلب اتنا زیادہ پرواز کرے گا. اسی طرح سے سیل اشکھا، آنسوؤں کا دریا بہائیں کہ یہ دریا جتنا، یہ سیل جتنا قوی ہوگا. دیکھیں سیلاب ایک کام تو کرتا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں بند توڑ دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ سیلاب اپنے ساتھ ساتھ ایک بڑی زبردست صفائی کرتا رہ جاتا ہے. جتنی بھی کچرا ہوتا ہے، جتنا بھی خس و خاشاک ہوتا ہے، سب کو بہا کر لے جاتا ہے. آج کی رات جو اشک آپ کی آنکھوں سے، اب جتنا قوی سیل ہوگا اتنی شدت سے گناہوں کے خس و خاشاک کو بہا کر لے جائے گا، اور زمین قلب کی اتنی زیادہ تطہیر کرتا چلا جائے گا. لہذا آج کی شب میں آپ پھر دعا دہراؤں گا آپ سے کہ کثرت اعمال سے زیادہ
कैफियत अमल पे और खुसूसन तफक्कुर और तदब्बर इस एतबार से कि क्या कह रहा हूँ मैं अल्लाह ताला से, इलाही मन ली गैरो, सोचो तो सही क्या जुमला है। वो जो दुआए कुमैल के अंदर एक आशिकाना अल्फाज है परवरदिगार के साथ, वो आशिकी करें परवरदिगार के साथ। और जिस जुमले पर, जिस बात पर, जिस आयत पर आपकी आंखों से अश्क जारी हो जाए या आपके कल्ब में वो रिकत पैदा हो जाए, तो उस रिकत कल्बी को इस्तेमाल करें। अब इसीलिए ये याद रखिएगा कि शब कद्र में जिक्र आइम्मा अलैहिस्सलाम, जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिक्र करबला, ये सब बड़ी जबरदस्त इबादत है। और हम लोग जो कि ये लुत्फ है अहले बैत का, देखिए 2 पिछली शबें तो वैसे ही अमीरुल मोमिनीन ने हमें एक बहाना अता कर दिया है कि मेरे आशिक, मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाले, वो मुझे और मेरी मुसीबत को ही याद करके रो लें और मेरा जिक्र कर लें, ये अपनी जगह की इबादत है। आज की शब, इसीलिए इमाम हुसैन की जो ज़ियारत है शब कद्र में किस लिए है? इमाम हुसैन में अल्लामा जाफरी का जुमला जो है वो मुझे याद आ रहा है, यानी वाक़न तकी, अल्लामा तकी जाफरी जो वाक़न साहिब फजल और अपने ज़माने के वाक़न अल्लामा आदमी जिसको कहना चाहिए, वो कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त, वो कहते हैं सफ़ीना नजात जो है ये अश्कों पर सफ़र करती है, और सफ़ीना नजात के लिए अश्क जितना, और इमाम हुसैन को इसीलिए कहा गया कि सरी तरीन सफ़ीना है, इसलिए कि हुसैन के नाम पर जितनी जल्दी आंखों से अश्क आता है किसी और नाम से नहीं आता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और ये जो मोहब्बत इस्तेमाल करें, आज की शब इस मोहब्बत को इस्तेमाल करने की शब है। अली अकबर अलैहिस्सलाम को याद करके रोए, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को याद करके रोए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को याद करके रोए, जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को याद करके रोए, जनाब अली असगर को, जिसको भी, ये वसीले हैं आपके, ये वसीले हैं, इनको इस्तेमाल करें। बिका या अल्लाह जो पढ़ेंगे उसमें याद करें, जिस वक्त आप फातिमा कह रहे हो तो उस बीबी को याद करें जो जले हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान है। जिस वक्त आप बिल हुसैन कह रहे हैं, हुसैन की प्यास को याद करें। पूरा दिन आप प्यास की शिद्दत को महसूस करते रहते हैं, जब बिल हुसैन कह रहे हो तो उस कैफियत प्यास और तशनगी को याद करें जो इमाम हुसैन पर करबला में थी। अली असगर की प्यास को याद करें। हर आइम्मा को जिस वक्त मूसा इब्न जाफर कह रहे हो तो जिंदान के उस कैदी को याद करें कि जो इतनी तंगो तारीख जिंदान के अंदर कैद था, और उसकी कैद से अल्लाह को वास्ता दें उसका कि परवरदिगार, जिस तरह से वो हारून की कैद में मचल कर कह रहा था कि खल्लिस मिन यद हारून बारह खल्लिसना मिन अन्नार, ये खल्लिसना मिन अन्नार, रब दे इस खल्लिसना मिन अन्नार को वहां से, कि वो तो जिंदान की कैफियत में इतना परेशान था, हम तो गुनाहों में फंसे हुए परवरदिगार, हम तो अपने किरदार में फंसे हुए, खल्लिसना मिन अन्नार परवरदिगार, हमें तो आग से बचा। तो इस तरीके से रब पैदा करें। और मेरे उस्ताद फरमाया करते थे कि जब भी आंखों से अश्क का सिलसिला जारी हो तो उसको बहने दें, जितना बह सकता है बहने, रोके नहीं उसको, रोके नहीं। अगर आपको कहीं दिल में वसवसा उठे, कहीं दिल में कोई ख्याल उठे कि शायद मैं ये रियाकारी कर रहा हूँ, शायद मुझे लोग देखेंगे, का इन तमाम अफकार को, इन तमाम चीजों को झटक दें फौरन, और अश्क जो दिल से बह रहा है, जो दिल से निकल रहा है, उसको बहने दें, जितना बह सकता है। का यही सैर इल्लाह का पहला कदम यही है, इसको जितना बह सकता है, जितना ये ज्यादा तूलानी है समझ लें आप, उतना अल्लाह के हुजूर, ये कल्ब आश्क जो है ये कल्ब की पहली हुजूरी की अलामत होती है, पहली हुजूरी, यानी आपने बारगाह खुदाबंदी में हुजूर पैदा कर लिया है या नहीं, चूंकि हुजूर को कल्ब दर्क करता है, और कल्ब की पहली जो कैफियत है वो ये कि जब वो बारगाह परवरदिगार को दर्क करता है, उस कल्ब की तासीर आंखों से अश्क की सूरत में जारी होती है। वो अश्क जो आप किसी तकलीफ के बगैर बहा रहे हैं, किसी दर्द के बगैर बहा रहे हैं, अपनी किसी हाजत के बगैर बहा रहे हैं, किसी अपनी जाती नौयत के बगैर, बस अल्लाह की खातिर आपकी आंख से बह रहा है, ये कीमती अश्क है। इस अश्क को संभालिएगा भी और इससे इस्तेफादा करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इससे ज्यादा अगर मतालिब में जाऊंगा आगे तो हम फिर अपनी जो हदफ है उससे थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। चंद एक मतालिब अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, खास तौर पर इस बात के साथ कि याद रखिएगा कि आज की शब की हर दुआ की इब्तिदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए दुआ से कीजिएगा, और याद रखिएगा कि जितनी आप इमाम के लिए दुआ करेंगे आज की शब में इंशाल्लाह उतनी ही दुआ इमाम आपके लिए करेंगे। तो जितनी कसरत से दुआ कर सकते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए, मुख्तलिफ फेज हैं, कभी आप नमाज के बाद दुआ कर रहे होंगे, इमाम के लिए दुआ करें, कुरान सामने खोलकर दुआ करेंगे, इमाम के लिए दुआ करें, कुरान सर पे रख के दुआ करेंगे, इमाम के लिए दुआ करें। पहली दुआ इमाम के लिए करें ताकि आप अपनी इस दुआ को पहला मर्तबा दे के खुदा के हुजूर ये समझा सकें कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है।
علماء کے لیے خصوصاً رہبر مقام معظم رہبری کے لیے دعا کریں. میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں پروردگار ہم تجھے کوئی جسے کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی امر تجھے دینے والے نہیں ہیں کہ تو ہماری پسند سے کچھ کرے، لیکن ایک چھوٹی سی تمنا ہے دل میں کہ خدا آج کی شب اس تمنا کو قبول کرے. دل یہ چاہتا ہے جس نے انقلاب اسلامی کے تحفظ کے لیے اتنی سختیاں برداشت، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پروردگار ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن دعا کرتے ہیں کہ تو اس انقلاب اسلامی کو رہبر معظم کے دست مبارک سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں منتقل فرما، اور ہم اپنی آنکھوں سے ایمان کی حیثیت کے ساتھ وہ منظر دیکھ سکیں کہ جب مقام معظم رہبری انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اس انقلاب کو منتقل کریں گے انشاءاللہ. بس اب حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اب بحث ہماری چل رہی ہے نفاق پر. میں انشاءاللہ آگے چل کر عرض کروں گا آج کی شب میں بے شدت جن دعاؤں کو آپ مانگے ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ پروردگار ہمیں نفاق سے اپنے حفظ و امان میں رکھیے. ان بیماریوں میں سے ہے کہ جو بعض اوقات انسان کے وجود کے اندر سرائیت پیدا کرتی ہے آہستہ آہستہ، اور پھر اس کے بعد اس کی خاص کیفیت جو ہے وہ ظہور کرتی ہے اور شدت ہو جاتی ہے. میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گا. ایک منافقت کی شدید ترین کیفیت ہے کہ جو منافقین ہے، اور اس کے بعد نفاق مختلف ہے. نفاق عقائد میں ہے، نفاق اخلاق میں ہے، نفاق عبادتوں میں ہے، یعنی یہ نفاق کئی جگہوں پہ کئی صورتوں میں ہے. نفاق سیاسی اعتبار سے شکل پیدا کرتا ہے، اقتصادی اعتبار سے پیدا کرتا ہے. آج ہم لفظ نفاق پر بات کریں گے. تھوڑا سا میں لفظ کو آج بیان کر دوں اور کل پھر میں تفصیل سے بھی انشاءاللہ پیچھے ہسٹوریکل جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی بیان کروں گا. ایک ڈیموگرافک انالیسس ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہسٹوریکلی ہم منافقوں کی جو کیفیت ہے اور وہ جو پیش آئی ہیں چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھ سکیں. منافق کا لفظ آپ کو پتہ ہے اصل جو مادہ ہے اس کا نفقہ ہے. نفقہ اس کو میں نے کافی سرچ کیا ہے، اس کی مختلف چیزیں میرے سامنے آئی ہیں. کچھ نفقہ کے معنی جو ہے وہ مخفی چیزوں کو رکھنے کے معنی میں ہے، چھپانے کے معنی میں ہے. ابن اسیر نے تو بہرحال یہ دعویٰ کیا ہے کہ نفقہ جو ہے وہ اس سے پہلے تک جو عرب میں استعمال ہوتا تھا وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. یہ جو نفاق اور منافقت کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے نفقہ کے مادے کو، یہ خصوصاً اسلام کے آنے، قرآن کے آنے کے بعد، اور یہ منافق کا جو لفظ ہے وہ صحیح معنی میں عرب میں قرآن آنے کے بعد استعمال ہونا شروع ہوا ہے. خوب، اب اسے البتہ یہ اپنی جگہ ایک جائے تحقیق ہے، اور انشاءاللہ اگر خدا نے مجھے بھی توفیق دی تو میں آپ کی خدمت میں جو ہے اس کو عرض کروں گا کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ کیا معنی ہے. خوب، اس میں ہمارے پاس جو میں نے مختلف کتابیں دیکھی، اس میں سے ایک کتاب کے اندر بڑا اچھا انہوں نے ایک گفتگو کی ہے. یعنی نفاق ایک مخفی راستے کو مخفی کرنے ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے نافقہ کے نام سے. نافقہ بنیادی طور پر انہوں نے فرمایا کہ جو صحرا کا جو چوہا ہوتا ہے، صحرائی چوہا، یہ ایک مخفی راہ بناتا ہے جس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوتا. بس اس کے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ اس کا ہوتا ہے جس کو یہ یعنی عرب استعمال کرتے جو کہلاتا ہے قاصعہ. قاصعہ وہ راستہ ہوتا ہے اس کا جو کہ جس سے وہ عام طور پر رفت و آمد کرتا ہے، لیکن اس عام رفت و آمد کے علاوہ اس نے اپنے دل میں ایک ایسا خفیہ راستہ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو وہ صرف خود ہی استعمال کرتا ہے اور اسی کو پتا ہوتا ہے. تو یہ جو راستہ ہوتا ہے اس کو نافقہ اور اسی مادے سے استعمال کیا گیا جو کہ نفقہ کا معنی ہے. اچھا، کچھ اور کتابوں میں میں نے دیکھا اسی معنی کو، مادے کو، تو ایک اور جگہ ایک بڑا اچھا اس کے بارے میں ملا کہ بنیادی طور پہ جو نفقہ کا معنی ہے وہ گڑھا کھودنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، ایک معنی کسی نے یہ کہا کہ کسی چیز کو مٹا دینے کے معنی میں، یعنی نفقہ کا ایک معنی ہے کسی چیز کو مٹا دینا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نفاق بنیادی طور پر انسان کے اندر سے چونکہ ایمان کے اثر کو مٹا دیتا ہے اس لیے اس کو نفاق کہا جاتا ہے. مخفی معنی کے بات میں کیا جائے تو چونکہ منافق نے اپنے اصل عقیدہ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں. لیکن ایک یہ جو معنی ہے گڑھے کھودنے کا، یہ ایک تیسرا معنی ہے، لیکن نفاق کے معنی میں اس کے اوپر ایک بڑی علماء نے بحث کی اور بڑی مناسب اور بڑی اچھی بحث کی ہے. منافق بنیادی طور پر جماعت مسلمین یا کسی بھی جماعت میں، یعنی جو اس جماعت کے اعتبار سے منافق کہلائے گا.
منافق اس جماعت کے درمیان میں ایک گڑھے کی مانند ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر صفوں میں اس جماعت کی ایک گیپ ایجاد کر دیتا ہے. گڑھا آپ کو پتا گڑھا ایک طرح کا گیپ ایجاد کرتا ہے. تو نفاق بیسیکلی اس گیپ کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں. اب یہ گیپ جو ہے وہ اگر مخفیانہ طور پر ہو تو اس کی کیفیت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے. بس ہم جمع معنی کر سکتے ہیں, تینوں معنی آ کر اس گڑھے والے معنی میں جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. اس کے اندر مخفی ہونے کی کیفیت بھی جو ہے وہ دریافت کی جا سکتی ہے, یعنی کنسیڈر کی جا سکتی ہے. اسی کے اندر جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ختم کر دینے کے معنی بھی جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور تینوں کو جمع کر کے ایک کلی تصور بھی ذہن میں لایا جا سکتا ہے کہ جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ نفاق کے معنی کو بطور کلی جو ہے وہ ادا کرے گا. اچھا, اب یہ جو گڑھے والی کیفیت ہے اس کے اندر ایک خاص جو کیفیت ہے اس کو آپ کو میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا تاکہ ہم بات کو پھر آگے بڑھا سکیں. اور چونکہ یہ مطلب جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں اس کے آگے ایک اور بھی جہت سے میں گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن آج اس مطلب کو یہاں سمجھانے کے اعتبار سے دیکھیے, نفقہ گڑھا کھودنا, گیپ ایجاد کرنا ہے. اب منافق بنیادی طور پر کیا کرتا ہے, اپنے وجود سے صفوں میں گیپ ایجاد کرتا ہے. منافق کا مطلب وہ گیپ ہے, وہ ڈاٹ ہے کہ which is not present. ٹھیک ہے, آپ کو جہاں پہ منافق کی ضرورت پڑے گی he is not there, تو وہ گڑھے یا گیپ کی مانند ہے. اسی طرح سے منافق بنیادی طور پر کیا کرتا ہے کہ جو صفوف کے بعد کوشش کرتا ہے کہ جو راہ اسلام یا راہ دین ہے اس میں گڑھے ایجاد کرے تاکہ لوگوں کے لیے جو راہ کو طے کرنے کی کیفیت ہے وہ سنگین ہو جائے. اچھا, اب اسی کے مقابلے پہ لفظ انفاق ہے. یہ عربی کے کچھ قواعد ہیں کہ عربی میں بعض اوقات بعض باب ہیں, یعنی یہ ایک پوری بحث ہے, صرف کی بحث ہے, بہرحال میں اس کی تفصیل آپ کو بیان کبھی موقع ملا تو اور کروں گا. لیکن عربی میں ایک ثلاثی مجرد یعنی 3 حرفی جو لفظ ہوتا ہے, اصل جو ہے وہ 3 حرفی ہے. 4 حرفی جو فعل ہیں وہ عربی میں کم ہے, سب سے زیادہ 3 حرفی ہیں. اب یہ 3 حرفی جو ہوتا ہے اس کے 10 مشہور باب ہیں. تو اب مثلا جیسے باب افعال ہے, تفعیل ہے, استفعال ہے, انفعال ہے, افعلال ہے, باب افتعال ہے, یہ سارے کے سارے باب انفعال ہے, یہ سارے کے سارے ابواب ہیں, 10 مشہور باب ہیں. ان باب کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان باب کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ثلاثی مجرد میں ثلاثی میں جو معنی نہیں ہوتا ان باب کے ذریعے سے ایجاد کرایا جاتا ہے. ایک مفصل بحث ہے ادبی اعتبار سے. اچھا, انہی میں سے بعض کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ثلاثی میں جو معنی ہوتا ہے وہ جیسے ہی باب میں جاتا ہے اس کے الٹ معنی دیتا ہے. انہی میں سے مشہور مثال جو ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ نفقہ گڑھا کھودنے کے معنی میں ہے, گیپ ایجاد کرنے کے معنی میں. اس کے مقابلے پر انفاق, انفق ينفق انفاق, انفاق کیا معنی ہے؟ گڑھے کو پر کرنے کے معنی میں. اب اس کو بڑا زبردست آپ کمبینیشن اس میں ایجاد کر سکتے ہیں. دیکھیے کہ انفاق کے اب کئی معنی ہیں, میں ایک دو معنی آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. منافق اگر صفوں میں گڑھے کھودتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کا اتنی شدت سے حکم دیا ہے وہ انہی گڑھوں کو پر کرنا ہے. یعنی اتنی شدت کے ساتھ جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ مما رزقناہم ينفقون, مما رزقناہم ينفقون, ایک جہاں کہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے وہاں پر ان ساتھ ساتھ کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون. اچھا, اس پر بعض علماء نے بڑا اچھا نقطہ لگایا. انہوں نے کہا دیکھیں غور کریں, انفاق کے بارے میں اللہ کہتا ہے انفاق کب ہوتا ہے؟ مما رزقنا میں, یعنی تمہارے پاس اتنا رزق ہو جس سے تم انفاق کرو. تو یہ جو مما رزقنا ہے اس کی منزل بھی مومن نے حاصل کرنی ہوتی ہے. بس بنیادی طور پر جو دین ہے ہمارا وہ اپر ہینڈ والا دین ہے. یعنی دین بنیادی طور پر کیا چاہتا ہے کہ مومنین کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو, مانگنے والا ہاتھ نہ ہو. تو انفاق کے لیے وہ جو پہلے مما رزقنا والی آپ کو کیفیت پیدا کرنی ہے, جیسی آپ پیدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ مما رزقنا یعنی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر آئیں گے کہ جہاں کا اپر ہینڈ ہو جائے گا. پھر ينفقون, وہ انفاق کرتے ہیں. لہذا دین ہمیں اس پہ انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا چونکہ اکنامکس میری اپنی فیلڈ ہے اور اسلامک اکنامکس کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی مطالب ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, تو وہاں سے عرض کروں گا کہ ہمارا دین ہمیں کمانے سے منع نہیں کرتا, کبھی بھی زیادہ کمانے سے نہیں منع کرتا. دین کہتا ہے جتنا کمانا ہے کماؤ, اور پھر اپنے آپ کو جتنا کمفرٹ رکھنا ہے کرو. تمہارے پاس جس وقت وسعت مالی ہو اپنے بچوں کو وسعت مالی دو, اپنے گھر کو بڑھاؤ, ان کو جو ہے وہ تمام فائدے پہنچاؤ, جو کر سکتے ہو ان کے ساتھ کرو, ان کو فائدہ پہنچاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین آپ کو اس میں پوری اجازت دیتا ہے. لیکن دین کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک پہلی بات, جو بڑی چیز خرید رہے ہو وہ ضرورت کے مطابق ہو نا. مثلا ایسا نہ ہو کہ آدمی گھر میں 4 رہتے ہو, 400 کمروں کا آپ گھر خرید لیں, یہ ریاکاری ہے,
یہ اسراف وہ زنگر برگر کے بھی کھاؤ، پیزا بھی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ جب تم نے کھا لیا، سب کچھ کر لیا، اب جو تمہاری ضرورت سے زیادہ، ایون جو تم اپنی سیونگ رکھنا چاہتے ہو کسی ایمرجنسی ٹائم کے لیے، اس کی بھی اجازت دیتا ہے دین، کہتا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم، یہ بھی کر لیا۔ اب جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اس میں فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کو دو۔ لہذا اس ایک مرحلہ۔ دوسرا، اب انفاق کی بھی اس کیفیت کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ منافق، یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں۔ کچھ کو اپنے نفاق کا پتہ ہوتا ہے، کچھ کو نہیں پتہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ تفصیل آگے چل کے بیان کروں گا۔ اب منافق اینی ہاؤ دین میں گیپس پیدا کرتا رہتا ہے، مومن اس گیپ کو پورا کرتا ہے۔ انفاق بیسیکلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ انفاق، کیوں انفاق کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے؟ صدقات وغیرہ، حتی واجب صدقات سے بھی زیادہ انفاق کی فضیلت دی گئی ہے، اس لیے کہ باقی تمام صدقات مستحقین کے لیے، جہاں غریب دیکھو، بیچارہ دیکھو، دے دو۔ انفاق از ناٹ لائک دس۔ انفاق صرف خرچ نہیں ہے، بلکہ انفاق ایسا خرچ ہے کہ جو سوسائٹی کے گیپس کو پورا کر رہا ہو۔ مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ گئے کسی غریب علاقے میں، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کی سہولت نہیں ہے، اور آپ نے کہا بھائی میں یہاں پہ ایک آر او پلانٹ لگا دیتا ہوں مثلا، اب آپ یا سبیل لگا دیتا ہوں پانی کی، مثلا جو بھی آپ تصور کر لیں، اب آپ نے فرض کریں کہ وہاں پہ ایک آر او پلانٹ لگا دیا، دس از انفاق۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ضرورت تھی، آر او پلانٹ یا پانی کی سہولت نہیں تھی، آپ نے لگا دیا، ٹھیک ہے، اور آپ فرض کریں کہ اس سے جو ہے نا وہ آدھی سوسائٹی جو ہے وہ کور ہو رہی ہے۔ میں گیا، میں نے بھی دیکھا، میں نے کہا یار یہ ضرورت ہے، آدھی سوسائٹی تو کور ہو رہی ہے، باقی آدھی کے لیے میں بھی آر او پلانٹ لگا دیتا ہوں۔ اب دوسرا میں نے لگا دیا، اب یہ دو آر او پلانٹ لگنے کے بعد سوسائٹی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ وہاں سے ایک تیسرے مومن آ گئے، انہوں نے کہا بھائی چلو بھائی سب آر او پلانٹ لگا رہے ہیں، میں بھی لگا دوں۔ اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور ہے، یہ ان کا صدقہ ضرور کہلائے گا، لیکن یہی خرچ انفاق نہیں کہلائے۔ کیوں انفاق نہیں کہلا رہا؟ کیونکہ اب آر او پلانٹ کی ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس سوسائٹی میں نہیں ہے فی الحال۔ اگر آپ نے انفاق کرنا ہے تو انفاق کے لیے یاد رکھیے گا کہ انفاق سمجھداری کے ساتھ ہے، انفاق ہوشیاری کے ساتھ ہے، انفاق کی جو کیفیت ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہم اس کیفیت کو اپنے لیے دریافت رکھیں کہ ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وٹ از دا پوائنٹ، کیا واقعا وہاں پہ ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے کریں گے تو پھر انفاق ہوگا، اور مومن کی جو صفت ہے وہ اس وقت ظہور پیدا کرے گی۔ لہذا اب دیکھیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اور آگے بھی اس بات کی طرف انشاءاللہ تفصیل سے اشارہ کروں گا کہ منافقوں کی پہچان میں سے ایک پہچان کیا ہے کہ وہ انفاق نہیں ہونے دیتے۔ اچھا، یہ تو اب بیرونی طور پر ایک مسئلہ ہے جس کو انشاءاللہ ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ایک اشارہ آج کرتا چلا جاؤں آج کی شب میں بھی۔ کیا ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو توفیق آج کی شب میں انفاق کرنے کی ہو جائے، بالآخر مومن کی علامت ہے اور ہونی چاہیے ہمارے اندر، کہ اگر میرے اندر سے بھی کوئی چیز مجھے انفاق کرنے سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی نفاق کا بیج میرے بھی اندر کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہو سکتا ہے وہ میرے اخلاق کے دائرے، میرے جو ہے کیا نام ہے عقائد کے دائرے میں نہ ہو سکتا ہے وہ نفاق میری عبادات کے اس میں نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ نفاق میرے اخلاقی اور تربیتی گراؤنڈ میں کہیں پڑا ہوا ہو۔ لہذا نفاق کے بیج کو اور اس کے ریشوں کو اپنے وجود میں سے پوری طرح سے ہم نے باہر نکالنا ہے۔ اب یہ جو منافق ہیں اور یہ جو نفاق ہے، چونکہ نفاق، اب میں نفاق کے بارے میں جو مثال دوں گا وہ تھوڑی سی اور مختلف ہوگی۔ انہوں نے موش صحرائی کی دی، لیکن میں جب موش صحرائی موش کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو متوجہ نہیں ہوں گے، صحرائی چوہے کی، صحرائی چوہے کی جو انہوں نے مثال دی ہے، میں اس کے مقابلے پر ایک مثال آپ کو اس سے الگ دینا چاہوں گا۔ وہ میں مثال دینا چاہوں گا خرگوش کی۔ آپ کو شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہیں پر کہ خرگوش کو پالنے کے لیے کراہت آئی ہے بعض روایات میں۔ اب اگر کراہت نہ بھی آئی ہو تو مطلب بعض اوقات منع کیا جاتا ہے۔ کیوں منع کیا جاتا ہے خرگوش پالنے سے؟ اس اعتبار سے کہ خرگوش جو ہے وہ زمین کے اندر سرنگیں بناتا ہے۔ اچھا، وہ کوئی ایک سرنگ استعمال نہیں کرتا، وہ کبھی ادھر سرنگ بنائے گا، کبھی ادھر سرنگ بنائے گا، یعنی آپ اگر کہیں مٹی کی جگہ پہ خرگوش کو چھوڑ دیں گے تو وہ پورا گھر آپ کا کھود ڈالے گا۔ اب جب یہ گھر کھود رہا ہوگا، یہ مختلف کبھی ادھر سے سرنگ بنائے گا، کبھی ادھر سے سنائے گا، اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو کیا کرے گا؟ یہ اتنی سرنگیں بنائے گا کہ ان دی اینڈ جو ہے وہ آپ کا پورا مکان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا۔ منافق کی مثال جو ہے وہ اسی طرح کے گڑھا کھودنے والے جانور جیسے، اگر منافق کو چھوڑ دیا جائے
تو وہ دین کی بنا کے اندر دین کی بنیادوں کو اسی طرح سے کھود کھود کے کھوکھلا کر دے گا کہ اگر ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے ایک دن میرے گھر کی چھت گر جانی ہے، اسی طرح سے ایک طرف دین کی چھت جو ہے وہ گرنے کا امکان بھی موجود ہوتا ہے۔ لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خطرناک ترین اور خوفناک ترین جو دشمن ہے وہ ہے منافق۔ اب منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی پہلی جو آیت ہے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے میرے حبیب جب تیرے پاس منافقون آتے ہیں، آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قالو، ہم وہ منافق یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ بات تحقیق انک کا آپ بات تحقیق لرسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پورے جسے کہنا چاہیے جوش و جذبے کے ساتھ آ کر گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اب جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کی گواہی آٹومیٹک ہے نا، اس میں اللہ کو بھی قبول کر رہے ہیں اور پیغمبر کی نبوت کو بھی جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جسے کہنا چاہیے کہ جملہ معترضہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ جملہ معترضہ کیا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور میرے حبیب اللہ جانتا ہے، انک بتحقیق لرسولہ، بالکل وہی جملے، انک لرسول اللہ، انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اسی کے بتحقیق نبی، یعنی وہی لہجہ جو منافقوں کا ہے اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، اسی اسٹرینتھ کے ساتھ شہادت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں، اللہ نے کہا ہاں، جتنی تم زور سے شہادت دے رہے ہو ہم اتنی ہی زور سے ہمیں بھی پتا ہے کہ تم ہمارے رسول ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ جو منافق ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں پوری آیت میں تینوں وزن کیسے برابر ہیں۔ نشہد، ہم شہادت دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بات تحقیق آپ، لام لام تاکید، رسول اللہ ہے۔ اللہ نے وہی جملہ ریپیٹ کیا، انک لرسولہ، بات تحقیق ان، پھر لام لام تاکید، اللہ کا رسول۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ واللہ یشہد، منافق شہادت دیتے تھے، دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ ان کے مقابلے پر شہادت کیا دے رہا ہے؟ اللہ یشہد، اللہ بھی شہادت دیتا ہے، اللہ شہادت، ان، وہی انکا ہے یہاں پر، ان المنافقین لا رسول اللہ لکاذبون، وہی لام دوبارہ استعمال کرا اللہ تعالیٰ نے، بالکل ایک وزن ہے، تینوں جملوں کا ایک وزن۔ یعنی تم جتنی زور کے ساتھ آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شہادت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی زور سے قبول کر رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ تم ہمارے نبی ہو۔ لیکن اللہ شہادت کیا دے رہا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ خب اب آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہوں میں چھوٹا سا، انشاءاللہ معذرت چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا میں شاید چند دقائق ذرا پہلے آپ سے رخصت لے لوں، کیونکہ مجھے ایک جگہ اور جانا ہے درس کے حوالے سے۔ سوال آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے، البتہ میں تقریباً یہ امید رکھتا ہوں کہ ہوم ورک ہمارے ہاں کم کیا جاتا ہے، تو میں کوئی زیادہ امید سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ چھوٹی موٹی امید ایک ہے، مطلب فرض کریں گا اگر آپ کو کل کہیں دن میں لابد آپ پوری شب عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول کرے، لہجہ لہجہ قبول کرے انشاءاللہ، قلوب کو پاک کرے اور اپنی طرف اپنے بارگاہ میں سب کے قلوب کو جو ہے وہ اذن ورود اور اذن حضور عطا کرے، تو یقیناً آپ اتنی عبادتیں کر کے تھک جائیں گے، اور پھر وہ تھکن ذرا مشکل سے اترتی ہے، تو پھر بھی البتہ امکان ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گے، ہو سکتا ہے افطار سے پہلے کچھ یاد آ جائے، ہو سکتا ہے افطار کے بعد یاد آ جائے، تو بہرحال اس پورے دورانیے میں کہیں پہ بھی تھوڑا سا ہوم ورک ہے کہ فکر کریں، تھوڑا فکر یہ کریں کہ کیا واقعاً منافقین جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ کیا شہادت دے رہا ہے؟ اللہ شہادت دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ یہ جملہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کیا یہ رسول نہیں ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ یعلم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہیں، یعنی یعلم کا مطلب بات صحیح ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر منافق آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جھوٹ کا ہے، تو تھوڑا سا اس کو سوچیے گا کہ اس میں جھوٹ کا لفظ جو ہے وہ کہاں پر ہے، یعنی یہ جھوٹ کہاں ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ مسئلہ تو ہے، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں کسی چیز پر ابھی، یعنی ہمارے ہاں جنرلی بات کہ میرا اعتماد ہے یا نہیں، میرا اعتقاد ہے یا نہیں، لیکن میں نے بات آ کر سچ کہی ہے، بات تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، کہ
آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ کاذبون ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی بعض آپ میں سے یقیناً ابھی بھی متوجہ ہوں گے، لیکن تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے گا تو انشاءاللہ کل اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے بات کو. تو بعض کو یقیناً علم ہوگا، میں متوجہ ہوں انشاءاللہ، اور وہ جانتے بھی ہوں گے، تو لیکن تھوڑا سا بعض دیگر ساتھیوں کے لیے سوچنے کا ایک موقع، ایک پلیٹ فارم ہے، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق قرآن، بحق خاص طور پر جو آج کی شب ہے وہ چونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور عرض کر دوں کہ قلوب کی پرواز وسیلہ چاہتی ہے، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان جو عروۃ الوثقیٰ اور حبل اللہ المتین ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اور خصوصاً ان میں جو موجودہ اور حاضر امام ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے توسل کریں اور ان کے توسل سے انشاءاللہ اس حبل اللہ المتین کے ذریعے سے خدا کے حضور میں پہنچنے کی کوشش کریں. آج کی شب میں امام کو بہت یاد کریں، کوئی ایک خلوت کا مقام پیدا کریں، تنہائی کا مقام پیدا کریں، اور اس میں تھوڑی دیر امام سے بیٹھ کر گفتگو کریں، اور کریں گفتگو، بہت ساری گفتگو کریں، ایون دل کا حال بیان کریں. آخر امام سے زیادہ نہ ہمارا کوئی باپ، نہ ہماری کوئی ماں، نہ ہمارا کوئی بھائی، نہ ہمارا کوئی دوست، کوئی نہیں، امام سے زیادہ کوئی نہیں. لہذا جو بھی حال دل کرنا ہے امام کے ساتھ کریں، اور اچھی طرح سے کریں، اور امام کے لیے دعا کریں جتنی کر سکتے ہیں، مجاہدین کے لیے، مدافعین حرم کے لیے، اسیروں کے لیے دعا کریں، جو مسلمان اور مومنین پریشان ہیں ان کے لیے کریں، اس وبا کے خاتمے کے لیے کریں، اور اگر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے تو پروردگار اس سازش کو نابود کرے، اس کے لیے دعا کریں. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار اللہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو، ہندوستان میں جو مومنین اور مسلمان اس وقت مظالم کا شکار ہیں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن، اہل بیت دشمن، انسانیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کی اس خصوصی رات سے اور شب قدر سے وہ درک اور استفادہ دونوں کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جب ایمان